بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ حرکات و تنوین کی مشق کریں گے۔ دیکھیں، حرکت کا مطلب ہوتا ہے زبر زیر پیش، یعنی یہ دیکھیں نا، یہ زبر آئی ہے، ٹھیک ہے، ایسی زیر پیش، تو اس کو حرکت کہتے ہیں۔ تنوین کا مطلب ہوتا ہے دو زبر، ٹھیک ہے، دو زیر اور دو، یہ دو زیر اور دو پیش، اس کو تنوین کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ حرکات۔ یہ جمع ہے، اس کا واحد کیا ہے؟ حرکت۔ تو حرکت کی جمع کیا ہے؟ حرکات۔ کیونکہ زبر زیر پیش تین حرکات ہیں تو ان کو کہتے ہیں حرکات، اس لیے جمع لفظ استعمال۔ اور تنوین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دو زبر، دو زیر اور دو پیش۔ اس کی مشق کرتے ہیں، یعنی اب وہ سبق ہے جس کے اندر دیکھیں زبر بھی آ گئی ہے، زیر بھی اور پیش بھی، اور تنوین بھی، دو زبر، دو زیر، دو پیش۔ اب اس کی مشق مختصر سی کرتے ہیں، اس کو دھیان سے پڑھیں ایک دفعہ ساتھ ساتھ۔ تو آغاز کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو دیکھیں، پہلے میں نے بتایا کہ الف جو ہوتا ہے نا، وہ اگر اس کے اوپر زبر زیر نہ آئے تو وہ الف ہوتا ہے، لیکن اگر زبر زیر پیش آ جائے تو وہ الف نہیں رہتا، بلکہ کیا بن جاتا ہے؟ حمزہ بن جاتا ہے۔ تو اب اس کو پڑھنا ہے، حمزہ زبر اوپری، حمزہ زبر آ، پڑھیں، حمزہ زبر آ، با زبر با، ابا، دال دو زبر دن، ابدن۔ اب دیکھیں یہ اس الف کو نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے، جس کے اوپر زبر زیر نہیں ہے، اس الف کو ہم نے دال دو زبر دن صرف پڑھنا ہے، اس الف کو سائلنٹ چھوڑ دینا، مطلب اس کو پڑھنا نہیں ہے، لکھنے میں آئے گا لیکن پڑھنے میں نہیں آئے گا۔ پھر پڑھیں، حمزہ زبر آ، با زبر با، آبا، دال دو زبر دن، ابدن، ایسے ہی۔ حمزہ زبر آ، ح زبر ح، آحا، دال دو پیش دن، آحدن۔ حمزہ زبر آ، خا زبر خا، آخا، ذا زبر ذا، آخذا۔ حمزہ زبر آ، ذا زی، آزی، نون زبر نا، آزینا۔ حمزہ زبر آ، میم زبر ما، آما، را زبر را، آمارا۔ اب دیکھیں نا، جو گرین میں ہے نا، یہ را، خا، تو جو لفظ گرین میں لکھا ہوا ہے مطلب یہ ہے کہ اس کو پر کر کے تفخیم یا حروف مستعلیہ ہے، اس کو موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ را زبر را، آمارا۔ حمزہ زبر آ، نون زبر نا، آنا، ٹھیک ہے، کیا پڑھنا ہے اس کو؟ آنا۔ آزے، با زبر با، خا زیر خی، باخی، لام زبر لا، باخیلا، ایسے ہی، بارارا، را موٹا، بارارا تین، بارارا تین، جعل، جمع، حسد، حشر، خاشیہ، خلق، خلق، ذکر، رفع، رقبۃ، ٹھیک ہے۔ اس طرح باقی تو بہت آسان ہے، بچوں کو بھی سمجھائیں کہ الف کے اوپر نہ زبر ہوتی ہے، نہ زیر ہوتی ہے، نہ پیش۔ جب کسی لفظ کے اوپر، یعنی الف کے اوپر، الف کے اوپر جب زبر آ جائے، زیر آ جائے، تو پھر وہ الف نہیں رہتا بلکہ کیا بن جاتا ہے؟ حمزہ۔ دوسرا بتائیں، یہ جو حرکت ہوتی ہیں زبر زیر پہ، ان کو کیا کہتے ہیں؟ حرکات۔ ان کو کیا کہتے ہیں؟ حرکات۔ یہ حرکت کی جمع ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ دو زبر، دو زیر، دو پیش کو عربی اس کا تجوید قرات کے مطابق کیا کہتے ہیں؟ تنوین۔ کیا کہتے ہیں؟ تنوین۔ تو الحمدللہ یہ مشق ہی ہے، آپ اسی طرح اس کی مشق کریں تو انشاءاللہ بہت جلد قرآن پاک دیکھ کے پڑھنا آسان ہو جائے گا، انشاءاللہ انشاءاللہ۔